دیکھیں انسان جب فراغت کی وجہ سے ذہنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عارضی سکون کی خاطر تفریحات کو اپناتا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کی طرف جاتا ہے، تو وہ جب ایک ایسی حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے سکون فقط اسی میں ملتا ہے، اگر وہ کوئی اور کام کرنا بھی چاہے اسے سکون نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی مشکل اسٹوڈنٹ اور طالب علم حضرات کے لیے پیدا ہوتی ہے کہ اب اگر وہ پڑھائی کی طرف جانا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، تو 10 سے 15 منٹ سے زیادہ وہ نہیں پڑھ پاتے، ان کا ذہن تھک جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی خطاب اٹھائیں گے، پڑھنا چاہیں گے، ذہن تھک جائے گا، پھر وہ اپنے سکون کے لیے اسی اپنی عادت کی طرف واپس پلٹیں گے، موبائل کی طرف واپس پلٹیں گے۔ تو جو اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن مجید میں جو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کس طریقے سے آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے ایک اصول دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو تمہاری اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی دیکھ بھال کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سوچنا شروع کرے اپنے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، میں کون ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ سوچنا شروع کرے، جتنا اپنے بارے میں وہ سوچے گا، جتنا اپنے آپ کو وہ وقت دے گا، وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے گا۔ زندگی میں انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ اس کا وجود پیدا ہو گیا ہے، اور دوسری اس کی پیدائش یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر لے کہ میں کون ہوں اور میرا کیا تعلق ہے اس دنیا میں، اور میرا کس سے رشتہ ہے، اور کیا میری اہمیت ہے، اور کیا میرا مرتبہ ہے، اور میں کتنا قیمتی انسان ہوں۔ اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کرے۔ اب اس کے لیے اسے قربانی دینی ہے، اسے اپنے موبائل کو اور دیگر چیزوں کو کچھ وقت کے لیے آف کرنا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے۔ جب وہ اپنا ٹائم دے گا، جتنا زیادہ اپنے بارے میں انسان سوچے گا، یعنی اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ایک عادت کا شکار ہو چکا ہوں، اب میں پڑھائی نہیں کر پا رہا، کوئی اور کام نہیں کر پا رہا، اپنے گھر والوں کو دیگر کو حقوق پورے نہیں دے پا رہا، اب وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ قرآن مجید نے یہ اصول دیا۔ پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر اپنے بارے میں تم سوچنا شروع کرو گے تو اب تمہیں کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکے گی، تم اپنی ہدایت پہ رہو گے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو جو تعبیر کیا ہے اسے ہم عربی میں محاسبہ کہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر روز اپنے آپ کی ایک کلاس نہ لگائے، اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فقرہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ ہم میں سے نہیں ہے، علماء جب اس فقرے کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تمہارا تعلق ہم سے نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی تکلیف والا یہ جملہ ہے۔ اور وہ کون سا بندہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے اور مولا حسین علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام۔ یہ روایت جو میں نے تحقیق کی، تقریباً 4 معصومین سے ہماری یہ روایت وارد ہے، اور سب معصوم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ کس کا تعلق ہم سے نہیں ہے؟ کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر دن اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا۔ یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دن کا کوئی ایسا ٹائم نکالیں کہ جس میں ہمارا تعلق نہ موبائل سے ہو، نہ انٹرنیٹ سے ہو، کچھ بھی نہ ہو، فقط ہم بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کیا کیا، کیوں کیا، اور کہاں جا رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اس سے مزید اچھا کرنے کی توفیق دے، اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو پھر فوراً کہے اللہ سے معافی مانگے اور بہتری کی طرف آنے کی کہے دعا کرے۔ اور اس کا تعلق جو علماء یہ بیان کرتے ہیں، روایات میں بھی چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان پورے دن سے جو ہے وہ گزر چکے تو اپنی رات کا سونے سے قبل ایک ٹائم بنائے کہ جس ٹائم اس نے اپنے نفس کی اور اپنی کلاس لینی ہے، اور اس ٹائم پہ وہ سوچنا شروع کرے۔ ابھی مشکل کیا پیش آ گئی ہمارے سامنے کہ انسان جب بستر پہ جاتا ہے تو بستر میں بھی اس کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم اپنے دن کا وقت گزار لو تو تم نے اپنے بارے میں سوچنا تھا کہ تم نے کیا کیا، اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے وہی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہے اور اسی سے تھک ہار کے وہ سو جاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں سوچے، پھر وہ کیا ہے موبائل کو اٹھا لیتا ہے اور اسی تفریح کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جو بنیادی نقطہ قرآن مجید نے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے،
اپنے بارے میں جب تک آپ سوچنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی کی کوئی توقع آپ نہیں کر سکتے. اور قرآن مجید نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ایک معاشرے میں اور قوم میں اصلاح اور تبدیلی آئے تو تم اپنی تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرو گے. یعنی آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جو اپنے آپ کو انسان نہ بدلے. وہاں پہ بھی لفظ انفس کا لفظ ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہے بدلنا شروع کرنا ہے. اور مولا صادق علیہ السلام کی خوبصورت روایت ہے کہ مولا فرماتے تھے کہ دیکھو تم اپنے آپ کے ڈاکٹر ہو. جعلت طبیب نفس کا، تمہیں اپنا ڈاکٹر بنا دیا گیا ہے، تمہیں بیماری بھی بتا دی گئی ہے، تمہیں آیت الصحہ کہ اب صحت کیسے ملنی ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے. اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم اپنی خواہش اور نفس کے اوپر کس طریقے سے قیام کرتے ہو اور کس طریقے سے جو تمہارے نفس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور وہ تمہاری اوپر غالب آ چکا ہے، تم کس طریقے سے قیام کرتے ہو. قیام تمہیں کرنا ہے، تم خود ڈاکٹر ہو. یہ نہ سوچو کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑے گا. سب چیزیں واضح ہیں. تمہیں ایک ٹائم ایسا نکالنا ہے اپنے لیے، اپنے بارے میں سوچنا ہے. اور پھر اس سوچنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو ان کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، اس میں ایک دعا ہے تقریباً 11 نمبر دعا ہے کہ جس میں خاتمہ بالخیر کی دعا ہے. اس میں مولا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے لیے کوئی فارغ وقت آ جائے تو میرے لیے ایسا کر دے کہ اس میں میں کوئی گناہ نہ کروں اور اس میں میرے لیے کوئی ٹینشن کا سبب نہ بنے کہ پھر جب وہ کرام کاتبین وہ فرشتے میرے نام اعمال کو لکھیں تو اس میں برائیوں. تو یہ دعا انسان سب سے زیادہ کرے. اور تیسری چیز مختصر کروں کہ انسان اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرے. قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ انسان کی جو نماز ہے، انسان کی نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے. اب جتنی زیادہ برائی ہوگی اتنی زیادہ ہمیں نماز کو مضبوط کرنا ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب موبائل نہیں تھا، برائی کے مواقع نہیں تھے، تو اس وقت جو 17 رکعت نماز ہے چاہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ انسان کو بچا لیتی تھی برائیوں سے. جب آج کل برائی بڑھ گئی ہے تو ہمیں جو شریعت نے ایک راہ حل دیا نماز، ہمیں اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہوگا. اور قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز میں توجہ نہیں کرتے، بھولے ہوئے ہیں، اپنی نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، ان کے لیے ویل ہے، مصیبت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن نے ایک راہ حل دیا کہ دیکھو تمہیں برائی سے اگر بچنا ہے تو تمہیں نماز کی طرف آنا ہے. تو اگر تم نماز میں ہی سستی کا شکار ہو جائے تو تم کیسے کیا ہے بچ پاؤ گے. تو یہ راہ حل ہیں اہل بیت نے بیان کر دی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں.